أبدا على دينك خير الخلق كلهم وشفيع الذي ترجى شفاعة الأحوال مقتحمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إسلام سلمان الفارسي. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال أبي حاتم وحدثنا أبو عثمان عن سلمان الفارسي أنه تداوله 11 من رب إلى رب. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن أبي عثمان قال سمعت سلمان يقول أنا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال أخبرنا أبو عوانة عن عاصم الأحول عن أبي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسلام سلمان الفارسي. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال حدثنا عن سلمان الفارسي انه تداوله 11 من رب الى رب. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. بسم الله الرحمن الرحيم. باب اسلام سلمان الفارسي. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا مقتم قال ابي حاتم وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي انه تداوله 11 من رب الى رب. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. جاء آخر ملاب 600 سنة. باب اسلام سلمان الفارسي. حدثني الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي حاتم وحدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي انه تداوله 11 من رب الى رب. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاهول عن ابي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. باب اسلام سلمان الفارسي. حدثنا الحسن بن عمر بن شقيق قال حدثنا معتمر قال ابي حاتم حدثنا ابو عثمان عن سلمان الفارسي انه تداوله 11 من رب الى رب. حدثنا محمد بن يوسف البيكندي قال حدثنا سفيان عن عوف عن ابي عثمان قال سمعت سلمان يقول انا من رام هرمز. حدثني الحسن بن مدرك قال حدثنا يحيى بن حماد قال اخبرنا ابو عوانة عن عاصم الاحول عن ابي عثمان عن سلمان قال فترة بين عيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم 600 سنة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم علیہ. میرے عزیز طلباء، آج
ختم بخاری شریف ہے۔ بخاری شریف کی دوسری جلد کی آخری حدیث عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ کی روایت میں فرمایا، دو کلمے ہیں اللہ کو بڑے محبوب ہیں، جو زبان پہ بڑے آسان ہیں، لیکن کل قیامت کے دن میزان میں بہت بڑا وزن رکھتے ہیں۔ ثقیلتان فی المیزان، وہ دو کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ واقعی احادیث مبارکہ کے اندر ان کے بڑے فضائل آئے کہ یہ کلمات کثرت سے پڑھے جائیں، ان کا زیادہ ذکر کیا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا اجر ہے۔ یہاں بات سمجھنے کی، فنی لحاظ سے تسبیح سبحان، یہ سبحان کے اندر تین قسم کے اغلاق پیش کیے جاتے ہیں۔ پہلا غلق صرفی ہے، دوسرا نحوی ہے، تیسرا لغوی ہے۔ ان کا جواب کیا ہے؟ صرفی کا مطلب یہ ہے کہ یہ صیغہ کون سا ہے۔ نحوی کا مطلب یہ ہے کہ نحو کے لحاظ سے یعنی ترکیب کے اندر یہ کیا واقع ہو رہا ہے۔ عرفی یا لغوی یہ ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ تھوڑی توجہ کیجیے، یہی بہت اہم بحث ہے، خصوصاً متعلمین کے لیے، طالب علموں کے لیے۔ سبحان فعلان کا وزن ہے، یا تو یہ مصدر ہے تو یا اسم مصدر ہے، صرفی لحاظ سے مصدر ہے، اسم مصدر ہے، یا علم مصدر ہے۔ تین ہی احتمال ہیں، صرفی لحاظ سے تین ہی احتمال ہو سکتے ہیں، مصدر ہے یا اسم مصدر ہے یا علم مصدر ہے۔ مصدر کیا ہوتا ہے؟ یہ آپ ابتدا سے پڑھتے آئے ہیں کہ مصدر وہ ہوتا ہے کہ جس کا فارسی میں معنی کرو تو آخر میں دن یا تن آئے اور اس سے 12-13 چیزیں مشتق ہوں، تو یہ مصدر ہے۔ اور ایک اسم مصدر ہے، اسم مصدر بھی یہ وہ دوسرے ایک مصدر کا نام ہوتا ہے، ایک دوسرے مصدر کا نام ہوتا ہے، لیکن اس سے 12-13 چیزیں مشتق نہیں ہوتی۔ ایک ہوتا ہے علم مصدر۔ علم مصدر یہ معنی کا علم ہوتا ہے، کس کا؟ جیسے ذات کا علم ہوتا ہے نا، مثلا کسی ذات کا نام ہم زید رکھتے ہیں، زید ایک ذات کا نام ہے، علم ہے۔ اسی طرح معنی کا بھی علم ہوتا ہے، جیسے پاک دامنی۔ اب پاک دامنی یہ ایک معنی ہے، پاک دامنی، اس کا علم کیا ہے؟ تو اس کا علم ہے برہ۔ اب برہ یہ اس کا علم ہے۔ تو تین قسم کے مصدر ہے، یا اسم مصدر ہے یا علم مصدر ہے۔ اچھا، سبحان مصدر بناؤ تو مصدر تو نہیں بن سکتا، کیوں؟ مصدر بنائیں گے تو یا مجرد کا ہوگا تو یا مزید کا ہوگا، یا مجرد کا ہونا تو اس کا باب کیا آئے گا؟ سابوحا۔ کیا آئے گا؟ سابوحا۔ سابوحا کا معنی ہوتا ہے ذہابا فی الارض، ذہابا یا باعدا، دور نکل گیا، زمین میں چلا گیا۔ تو یہ معنی اللہ کی ذات کے لیے تو مناسب نہیں، اللہ کی ذات کے لیے لہذا مصدر تو نہیں بن سکتا، یعنی یہ مجرد سے تو مصدر نہیں۔ پھر مزید سے بناؤ گے تو مزید سے بناؤ گے تو یہ سبحا، تسبیح باب تفعیل بنے گا،
اب باب تفعیل بنے گا تو باب تفعیل تو مزید کے بابوں میں سے ہے، اور مزید کے جتنے بھی ابواب ہیں ان کے اوزان مقرر ہیں، یعنی قیاسی ہیں، یعنی قیاسی ہیں۔ اب تفعیل اس کے اوزان آتے ہیں تفعیلا، تکرما، تفعال، تکرار، فعال، کذاب، تفعیل، یہ اس کے اوزان آتے ہیں۔ لیکن یہ تو ہے فعلان، سبحان، یہ تو کوئی باب تفعیل کا مصدر ہی نہیں، لہذا نہ مجرد سے نہ مزید سے، تو یہ مصدر تو نہیں بن سکتا۔ دوسرا احتمال، یا پھر یہ اسم مصدر ہوگا، کیا یہ یا علم مصدر ہوگا۔ اچھا، علم مصدر ہو تو یہ تو نہیں بن سکے گا، کیونکہ علم مصدر بناؤ تو علم جو ہے وہ مضاف نہیں ہوتا، علم یہ تو مضاف ہے دوسرے کی طرف، لہذا یہ مضاف بھی نہیں ہو سکتا کیونکہ علم تو مضاف نہیں ہوتا۔ اس پہ ایک تھوڑا سا اعتراض ہے۔ اعتراض یہ ہے کہ جی تاریخ الخلفاء وغیرہ کتابوں میں آتا ہے کہ عمرنا، کیا آتا ہے؟ عمرنا، عمر علم ہے، اس کی نا کی طرف اضافت ہے۔ اور پھر ایک چودھری صاحب شعر آتا ہے کہ ابتدائی کتابوں کے اندر یہ شعر اصل تو نحوی قاعدہ بد سمجھایا جاتا ہے، لیکن شعر اب وہ مجنوں کا ہے، عربی کا شعر ہے کہ کہا یا زمیات القائے قلنا لنا، اور جنگل کی ہرنیوں مجھے یہ تو بتاؤ الیلا یا من قلنا ام لیلا من البشر، کہ میری لیلا جو ہے وہ تم میں سے ہے یا وہ عام بشر میں سے ہے۔ تو یہاں اصل نحوی بات یہ ہے، الیلا یا، تو لیلا علم ہے نا، اس کی اضافت یا متکلم کی طرف ہے، اور علم تو مضاف ہوتا نہیں، یہاں مضاف کیوں ہوا؟ مضاف کیوں ہوا؟ جواب دونوں اعتراضوں کا یہ ہے کہ عمر و نا، یہاں عمر کی اضافت جو نا کی طرف ہوئی ہے، یہاں علم مراد ہے ہی نہیں، یہاں وصف مشہور مراد ہے، وصف مشہور مراد ہے۔ جیسے دیکھو نا، فرعون کو تو سب جانتے ہیں، اب فرعون جو ہے نام ہے، علم ہے، لیکن لکل فرعون موسیٰ، فرعون سے وصف مشہور مراد، فرعون سے باطل، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وصف مشہور مراد ہے محق، تو معنی اس کا کیا بنتا ہے؟ لکل فرعون موسیٰ، لکل محق، لکل مبتل محق، لکل مبتل ہر باطل کے مقابلے میں حق ہے، لکل فرعون موسیٰ، ہر فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے، تو ہر باطل کے مقابلے میں حق ہے، یہاں وصف مشہور مراد ہے۔ تو عمر و نا سے بھی مراد وصف مشہور ہے، وہ کیا ہے؟ سید، عمر سے مراد سید، سردار۔ کہ الیلا یا یہاں شعر کے اندر کیوں ہوا ایسا؟ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یجوز للشاعر ما لا یجوز للغیر، شاعر کے لیے وہ کچھ جائز ہوتا ہے جو غیر کے لیے جائز نہیں ہوتا۔ اس لیے یہاں ضرورت شعری کی وجہ سے ایسا پڑھ لیا۔ بھائی سمجھ آئی؟ تیسرا احتمال، مصدر، علم مصدر، اب رہ گیا اسم مصدر، دوسرے مصدر کا نام ہوتا ہے۔ تو دوسرا مصدر کیا ہے جس کا یہ علم ہے، جس کا یہ نام ہے؟ وہ ہے تسبیح، وہ ہے تسبیح۔ یہ لغوی یعنی صرفی بحث ہے اس کے اندر۔ نحوی بحث کیا ہے؟ تو نحوی بحث یہ ہے کہ سبحان، سبحانن، یہ مفعول مطلق ہے، سبحت، تو سبحت سبحانن ایاہ،
سبحت سبحانن ایاہ، اب سبحت بھی حذف ہو گیا، ایا بھی حذف ہو گیا، سبحانہ بنا دیا، سبحانہ بنا دیا۔ بھائی سمجھ آئی؟ اچھا، تو لغوی لحاظ سے کیا ہے، معنی کیا ہے اس کا؟ تسبیح کا معنی ہے تبری عن السوء، تبری برائی سے پاک کرنا، برائی سے تھوڑی مشکل ہے، کیا؟ برائی سے پاک کرنا۔ صاحب ظاہر ہے برائی سے پاک کرنا جو ہے یہ تب ہوگا کہ پہلے برائی ہو، پہلے پھر اس کو دور کیا جائے۔ اللہ رب العالمین کے لیے یہ معنی کہ ہم کہیں ہم اللہ کی تسبیح کر رہے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہیں، تو مطلب یہ خدا نہ خواستہ یہ معنی تو نہیں ہوتا کہ پہلے وہاں یہ برائی ہو تو پھر اس کو دور کیا جائے، یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا۔ پھر کیا مطلب؟ جواب یہ ہے، یہ باب تفعیل ہے تسبیح، تسبیح کا خاصہ، باب تفعیل کا خاصہ صرف اور صرف ایجاد فعل نہیں ہوتا، صرف ایجاد فعل۔ ایجاد فعل کا معنی یہ ہوتا ہے کہ فاعل نے مفعول کے اندر فعل کو پیدا کر دیا، فاعل نے، جیسے کہتا ہوں نا میں کہہ دوں قطعتہ، کیا مطلب؟ میں نے فلاں کے اندر یا اس شے کے اندر تقطیع کا فعل پیدا کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تقطیع کا فعل پیدا کر دیا۔ صرف ایجاد فعل نہیں بلکہ ایک ہوتا ہے انتصاب فعل، باب تفعیل کا ایک خاصہ انتصاب فعل۔ انتصاب فعل یہ ہوتا ہے کہ نسبت کرنا، جیسے میں کہوں فسقتہ، میں نے فسق کی نسبت کی ہے فلاں کی طرف، فسق کی نسبت کی ہے فلاں کی طرف۔ اب یہاں انتصاب فعل ہے تبری عن السوء، یعنی اللہ رب العالمین کی طرف تبری کی نسبت کرنا، پاکی کی نسبت کرنا، یہ مراد ہے کہ پاکی کی تنزیہ، تسبیح، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اللہ کی طرف پاکی کی نسبت کرنا۔ اب یہاں یہ بات سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ دوسری جلد کی آخری حدیث تھی۔ آج جو آپ نے پڑھی حدیث حضرت سلمان فارسی، سلمان فارسی صحابہ اکبار میں بڑی عمر اللہ نے انہیں عطا کی تھی۔ ان کے والد مجوسی تھے، مجوسی مذہب کے تنگ آ کے والد سے گئے تھے، دین کی حق کی تلاش میں یہ نکلے، بہت سارے دینی رہنماؤں کے پاس رہے، 10 سے زیادہ رہنماؤں کے پاس جاتے رہے، راہبوں کے پاس، جس راہب کے پاس جاتے تھے زندگی بھر اس کے پاس رہتے، آخر میں جب وہ مرنے لگتا تو اس سے کہتے تیرے بعد میں کس کے پاس رہوں؟ وہ رہنمائی کر دیتا کہ اب میرے بعد جو ہے نا تم نے فلاں کے پاس رہنا، تم نے، پھر اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا تبدیل ہوتا رہا، حتیٰ کہ ایسا ہوا آخری راہب کے پاس جب آئے نا، اس کو کہا ہاں تیرے بعد میں کہاں جاؤں گا؟ اس نے کہا اب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ایسا شخص نہیں نظر آتا جہاں تجھے امن و سلامتی مل سکے، امن و سلامتی مل سکے۔ نبی آخر الزمان تشریف لانے والے ہیں، ٹھیک ہے، وہ آئیں گے، ان کی ہجرت گاہ جو ہے 2 پہاڑوں کے درمیان ہے، 2 پہاڑوں کے درمیان ہے۔ وہ پہاڑوں کے درمیان ہے، کھجوروں کے درخت وہاں بہت ہیں، وہاں وہ تشریف لائیں گے، ان کی ہجرت گاہ ہے۔ جب وہ آئے نا تم حاضر ہو جانا، بس
مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اور نشانی بتا دوں، وہ صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول کر لیتے ہیں، تناول فرماتے ہیں، کھاتے ہیں، تحفہ لیتے ہیں اور کھاتے ہیں، صدقہ نہیں کھاتے، ہدیہ قبول فرماتے ہیں۔ ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہے، مہر یہ 3 نشانیاں۔ بھاگتے بھاگتے حتیٰ کہ انہیں حضرت سلمان فارسی کو ڈاکوؤں نے پکڑ لیا، انہیں جناب غلام بنا کے بازار میں بیچ دیا گیا۔ بکتے بکاتے یہ چلتے حجاز کی سرزمین میں آئے، وہاں ایک یہودی کے غلام تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ تشریف لائے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے نا، سلمان دوڑتے ہوئے آ گئے۔ حضرت سلمان لے کے کچھ کھجوریں اور کچھ تحائف لے کے آئے، کچھ چیزیں لے کے آئے۔ یا رسول اللہ، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ ہے۔ نبی اکرم نے قبول کر کے صحابہ کو فرمایا کھا لو بھائی، حضور نے خود نہیں تناول فرمایا۔ سلمان کہتے ہیں میں دل میں کہا ایک نشانی تو پائی گئی۔ پھر چند دنوں کے بعد پھر لے کے آئے، یا رسول اللہ یہ میری طرف سے تحفہ ہے، ہدیہ ہے۔ نبی اکرم نے فرمایا آؤ صحابہ مل کے کھاتے ہیں۔ مل کے حضور اکرم نے تناول فرمایا۔ میں نے کہا دوسری نشانی بھی آ گئی۔ کچھ دن اور فرماتے نبی اکرم جنت البقیع میں ایک صحابی کی تدفین تشریف لے، میں دوڑتا پوچھتے پوچھاتے وہاں گیا، میں یوں گھومنے لگا چاروں طرف سے، مہر نبوت کی تلاش تھی۔ کرم کریمانہ فرمایا، کتابوں میں آتا ہے، لکھتے ہیں جی چادر کھسک گئی، پوشاک کہتے ہیں کھسک نہیں گئی، کھسکائی گئی، نشانی دکھائی گئی، چادر کھسک گئی، شان مبارک کے درمیان سے جو ہے مہر نبوت نظر آ گئی۔ اس سلمان سے برداشت نہیں ہوا، دوڑتے ہوئے گئے، جا کے چومنے لگ گئے، چوم لیا۔ یا رسول اللہ آپ مجھے کلمہ بھی پڑھا دو نا، مسلمان بھی بنا دو۔ حضرت سلمان اسلام لے آئے۔ فرمایا سلمان جاؤ اپنے آقا کو کہو کہ تمہیں آزاد کر دے۔ یا رسول اللہ وہ نہیں کرے گا۔ فرمایا جاؤ نا یار، منت تو کرو۔ منت کی گئی، اس نے نہ مانا۔ آخر اس نے کہا ہاں ایک شرط ہے، 3000 کھجوروں کے درخت پودے لگائے جائیں، ایک بھی ضائع نہ ہو، ایک بھی ضائع نہ ہو، اور 40 اوقیہ چاندی، 4000 درہم نقد، یہ دو تو میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ نبی اکرم نے فرمایا شرط منظور ہے۔ صحابہ سے فرمایا میرے صحابہ اپنے بھائی کی مدد کرو۔ صحابہ جناب کی 1000 پودے جمع کیے گئے۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ اس کے اندر یہ ہے کہ سارے پودے تو سب نے لگا دیے، سارے نبی اکرم نے لگائے، ایک پودا ایسا تھا کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لگا دیا انہوں نے۔ وہ جناب سارے کے سارے پودے لگ گئے، پھل آ گیا ایک ہی سال میں، لیکن ایک پودا اس نے پھل نہیں اٹھایا۔ حضور نے فرمایا یہ کیا ہوا؟ عمر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ یہ میں نے لگایا تھا، یہ میں۔ حضور نے فوراً کھینچا، اس کو کھینچ کے پھر حضور نے لگا دیا۔ اسی سال اس نے بھی ان دوسروں کے ساتھ مل کے اس نے بھی پھل دیا۔ اس طرح پھر ایک صحابی آیا، یا رسول اللہ یہ سونا کان سے ملا ہے۔ فرمایا جاؤ اپنے آقا کو دے دو۔ لے کے گئے، جب لے گیا جانے لگے نا سلمان، واپس آ گیا، یا رسول اللہ یہ کم ہوگا۔ فرمایا جاؤ پورا ہوگا۔ یا رسول اللہ اتنا یہ بہت کم لگ رہا ہے۔ فرمایا ادھر لے آؤ، زبان مبارک سے لعاب لگایا، فرمایا جاؤ اس کو کہو تول لے، وزن کر لے، پورا ہوگا۔ جا کے جب وزن کیا تو پورے کے پورے 4000
مالیت کے برابر، شرط پوری ہو گئی۔ حضرت اسلام لے، اب یہ فارسی بولتے ہیں صحابہ، عربی بولتے ہیں، کوئی جوڑ نہیں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل میرے سلمان کو عربی آ جانی چاہیے۔ جبریل آئے تھوڑی دیر میں، یا رسول اللہ اپنے یار کو کہو ذرا منہ کھولے، اپنا لعاب مبارک لگا دو، پھر اسے کہو بولے۔ اب سلمان منہ کھولا، لعاب مبارک انگلی لگا کر زبان پہ لگا دی۔ سلمان بولنا، جب ابھی پہلے اجمی ہیں، فارسی بولتے ہیں، عربی جانتے نہیں، لعاب مبارک لگانے کی دیر ہوئی ہے کہ حضرت سلمان فصیح عربی بول رہے ہیں۔ یہ لعاب پاک کی تاثیر ہے کہ کھارے کنویں میں ڈالا جائے، کھارا کنواں میٹھا ہو جائے۔ یہ وہی لعاب ہے، صحابی کی ٹوٹی پنڈلی پہ لگاؤ، ہڈی جوڑ جائے، ہڈی جوڑنے میں مرہم کام ہے۔ یہ وہی ہے کہ علی المرتضیٰ کی ہمیں لگاؤ، علی المرتضیٰ کی آنکھ کی بینائی واپس آ جائے۔ وہی لعاب ہے حضرت ابو بکر کی ڈسی ہوئی ایڑی پہ لگایا تو تریاق کا کام دیا، زہر کا اثر زائل ہو گیا۔ یہ وہی لعاب پاک تھا کہ آج حضرت سلمان فارسی کو فصیح عربی آ گئی۔ یہاں نہ مدرسوں میں جانا پڑا، یہاں نہ پڑھنے کی ضرورت پڑی، جناب آنن فانن عربی کا ماہر بنا دیا۔ حضرت سلمان فارسی 350 سال آپ کی عمر مبارک، 350 سال، ایک روایت میں 350 سال اور دوسری میں ہے 250 سال، تو دو روایتیں ہیں۔ تو حضرت سلمان فارسی جلیل القدر صحابہ کبار میں سے ہیں۔ چونکہ یہ ہجرت تھا تو حضرت سلمان ہجرت کر کے آئے، اتنے راہبوں کے پاس سے ہوتے ہوئے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہو گئے تھے، اور سلمان فارسی پھر یہ 350 سال کی زندگی، 250 سال کی زندگی، یہ اتنی بقیہ کام کے بعد زندگی تھی، بڑے کارنامے آپ نے سر انجام دیے۔ پاک دیکھیے گا، زیاد بن ایوب نے بیان کیا، فرماتے ہیں کہ حشیم نے بیان کیا سعید بن جبیر بن عباس سے، فرمایا عثمان نے سلمان فارسی سے بیان کیا کہ اس سے زائد ان کے سرداروں نے یکے بعد دیگرے انہیں حاصل کیا۔ محمد بن یوسف بائکندی کہتے ہیں بیان کیا سفیان نے عوف سے ابو عثمان سے کہ میں نے سلمان سے کہتے ہوئے سنا، آنا من رام ہرمز، یہ ایک جگہ کا نام ہے، مقام کا نام ہے۔ حسن بن مدرے کہتے ہیں یحییٰ بن حماد نے بیان کیا اخبرتی ہمیں ابو عبانہ نے احول سے ابو عثمان سے سلمان سے کہ فترۃ بین عیسیٰ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فترت کہتے ہیں دو رسولوں کے درمیان کا جو فاصلہ ہے نا، کہ ایک رسول آئے اب اس کے بعد دوسرا رسول آئے گا، تو نبی اکرم اور عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کا جو زمانہ ہے کتنے، تو میرے سن 600 سال، اور کبھی ایسا ہوتا ہے روایتوں میں آپ پڑھیں گے 600 سال سے کم، یعنی 580 آئے گا، 70 آئے گا، جو اس طرح۔ تو اصل میں ہوتا یہ ہے کبھی دہائیوں کا لحاظ کیا جاتا ہے، کسر کا لحاظ نہیں کرتے، تو اسی طریقے سے یہاں بھی کسر کا لحاظ نہیں کیا تو 600 سال کہہ دیا۔ تقریباً 600 سال کا یہ زمانہ تھا جو درمیان میں تھا، جو اس کے درمیان میں تھا۔ حدیث شریف صحابہ کبار حضرات، صاحب علم حضرات بیٹھے ہیں، صحابہ کبار حدیث رسول پڑھتے تھے، سنتے تھے۔ حدیث بیان کرنا یا سننا صحابی کے یوں سمجھو کہ صحابی
کے بعد پھر اس پہ عامل ہوتے. یہ ممکن تھا صحابی کے حدیث پہنچے کہ صحابی عامل نہ ہو. حضرت ابان بن عثمان، ابان یہ بھی ایک مشہور حدیث کی بات ہے. ابان اس کے دو وزن ہیں، یا تو ابان افعل کا وزن ہے یا فعال کا وزن ہے. اگر فعال کا وزن ہے تو یہ منصرف ہے، افعل کا وزن ہے تو غیر منصرف ہے. بہرحال حضرت ابان بن عثمان حضرت عثمان غنی عثمان بن عفان سے روایت کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی ہر روز صبح و شام 3 بار یہ کلمات پڑھ لینا، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، یہ 3 بار پڑھ لے یہ کلمات، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 بار پڑھ لے. فرمایا اس دن کوئی حادثہ پیش اس کو نہیں آ سکتا، کوئی حادثہ اچانک کوئی بات نہیں آ سکتی. حضرت ابان حدیث انہیں فالج ہو گیا. جب فالج ہوا تو ایک صحابی آئے، گور گور کے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ راوی بھی یہی ہے حدیث کے اور فالج بھی ہو گیا ہے. نبی اکرم نے فرما دیا یہ تو حق ہے، یہ تو یعنی شک والی تو بات، اللہ کے حبیب نے فرما دیا یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں. کہ پھر یہ فالج کیسے ہوا؟ اور پھر صحابی ہے، یقیناً صحابی حدیث روایت کر رہا ہے تو اس پر عامل بھی ہے، یہ کیسے؟ حضرت ابان نے جو دیکھا نا تو دل کی کیفیت پہچان گئے کہ یہ کشمکش میں ہے. فرمایا سنو، جس دن یہ فالج ہوا ہے اللہ رب العالمین نے اس یہ پڑھنے کی مجھے توفیق ہی نہیں. لِيُمْضِيَ اللَّهُ عَلَيَّ قَدْرَهُ، یہ اس لیے تھا کہ اللہ نے اپنی تقدیر کو نافذ کرنا تھا. یہ تھا مثال، یہ فالج یہ تقدیر الہی میں لکھا تھا. اس دن اللہ نے مجھے توفیق ہی یہ کلمات پڑھنے کی نہیں دی. اگر یہ پڑھ لیتا تو یہ نہیں ہوتا اور تقدیر الہی نے بھی نافذ ہونا تھا، دونوں باتیں ہونی تھی. تو آج مجھ سے یہ ادا ہوئے ہی نہیں کلمات، جس کی وجہ سے یہ فالج ہو گیا ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کی ان معروضات کی بارگاہ رب العالمین ہمارے اس ادارے کو دین دونی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے. خصوصاً ہمارے وہ حضرات جو اس مدرسے کے منتظمین، معاونین، ممد و معاون ہیں، جو شب و روز ادارے کی ترقی کے لیے محنت کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، سب کے سرپرست ہمیشہ آپ ہو بیٹا ہو بات تو ایک ہی ہے. قبلہ چودھری صاحب اللہ رب العالمین کی عمر میں برکتیں عطا فرمائے، صحت میں برکتیں عطا فرمائے، دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائے تمام حضرات کو. اور میرے عزیز طلباء، اللہ رب العالمین آپ کے علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. آج سے آپ علماء صف میں آ گئے، اب آپ علم ہیں، اب آپ عوام کے سامنے آنا ہے، جو دین پڑھا ہے آگے دین سکھانا ہے. عزیزو، دین پڑھا ہے، دین پہ عمل کر کے دکھاؤ. العمل بلا عمل زوال، عمل غیر علم کے کچھ بھی نہیں ہوتا. العلم بلا عمل، یہ ساری چیزیں عزیزو اس طرح ہونا چاہیے کہ اب آپ بنے ہو، فارغ التحصیل ہو کے جا رہے ہو، یہ نہیں کہ پڑھ لیا تو بس پڑھ لیا ختم، نہ، اب بھولنا نہیں چاہیے، بلکہ اس کے اندر آگے کی منازل جو ہے وہ طے کرنی چاہیے، مزید محنت کرنی چاہیے. اللہ العالمین سب کو نور اکرم نور محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی کی محبت عطا فرمائے، نبی اکرم کے دین پاک کی اللہ پاک ہمیں خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرمائے. وما علینا
وسلم دائما آمین اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب القبر وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب الموت وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان اللهم اهدنا الصراط المستقيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم ثبتنا على الإسلام وانصرنا مع الإيمان اللهم سهل فسهل يا إلهي كل ذنب بحق سيد الأبرار يا عدل يا رب العالمين اللهم اجعل التوفيق رفيقنا والصراط المستقيم طريقنا اللهم اوصلنا الى مقاصدنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم يسر امورنا اللهم سهل امورنا اللهم يا رب العالمين انت خير الراحمين اللهم انا نسالك من زيادة الدولة وتحويل العافية وغلبة الشقاوة وبعد السعادة ونسألك الأمن والأمان والإيمان والعفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين یا رب العالمین آج کے اس درس کے اندر ختم بخاری کی اس عظیم تقریب کے اندر مولا کائنات ہم نے جو کچھ پڑھا پڑھایا جو کچھ یہاں کلمات ادا کیے گئے اللہ پاک ان جمیع کلمات کا ثواب نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ کے اندر تحفتاً ہدیتاً پیش کیا جاتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے جمیع انبیاء علیہ السلام جمیع اصحاب تابعین تبع تابعین شہداء مومنین مومنات مسلمین مسلمات آج تک جتنے بھی ائمہ دین فقہاء علماء مشائخ دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں خصوص بالخصوص مولا کائنات ہمارے اس دینی ادارے شمس العلوم جامعہ رضویہ کے جتنے بھی بانیین جتنے بھی معاونین جتنے بھی یا رب العالمین علماء کرام معلمین مدرسین دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں خصوصاً ہمارے ادارے کے بانی جناب چودھری محمد حسین ورک صاحب استاد علماء حضرت علامہ مولانا العلا محمد خیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ استاد العلماء مولانا غلام محمد سیالوی استاد العلماء حضرت علامہ مولانا شیخ الحدیث محمد یوسف صاحب استاد العلماء حضرت علامہ مولانا محمد اکرام حسین صاحب اور دیگر ہمارے ادارے سے جتنے بھی وابستہ تھے جتنے بھی منسلک علماء کرام تھے جو دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں مولا کائنات ہر ایک کو فردن فردن فرما اللہ پاک سب کے درجات کو بلند فرما اللہ پاک ہم سب کے بھی جتنے بھی آباء و اجداد امہات رشتہ دار عزیز و اقارب چھوٹے بڑے احباب فوت ہوئے مولا سب کی بخشش فرما اللہ پاک پچھلے دنوں میں میرے برادر محترم جناب قاری محمد نعیم الدین صاحب کا انتقال ہوا اسی طرح ہمارے جناب محمد حنیف کا انتقال ہوا پچھلے سال ہمارے اسی دور حدیث کا ایک طالب علم خرم صاحب جو دوران تعلیم فوت ہوا تھا یا رب العالمین ان سب کو پورا پورا اجر و ثواب عطا فرما اللہ ان سب کی بخشش کا ذریعہ اور سبب بنا اللہ پاک اس بابرکت محفل کے صدقے
ہم سب کے حال پہ رحم و کرم فرما، ہمارے جتنے دار معامنین ہیں اللہ پاک ان سب کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرما، ان کے روزگار میں برکتیں عطا فرما، اللہ ہر قسم کے مصائب سے انہیں محفوظ و معمون فرما، اللہ پاک کے رزق حلال میں برکت و وسعتیں عطا فرما، اللہ کے گھروں کی رونقوں کو اعلیٰ فرما، مولا تیرے دین کے گھر کو، دین ادارے کو یا رب العالمین جس طرح شب و روز یہ محنت سے کامیاب و کامران کرنے کے لیے، اس کی ترقی کے لیے یا اللہ یہ کوشاں ہیں، اللہ پاک ان کی اس کوشش کو قبول و مقبول فرما، مولا تو ان کے دل کی رونق کو، ان کے گھروں کی رونق کو اعلیٰ فرما دے، اللہ پاک دین و دنیا میں انہیں نصرت عطا فرما، دین و دنیا میں کامیابی کامرانی عطا فرما، ہمیں بھی دین متین کی سچی خدمت کرنے کی توفیق و ہمت عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وسلم۔ بہت بہت مبارکباد، ماشاءاللہ آپ نے سما باندھ آپ کے بیان میں ماشاء اللہ۔ شیخ العزیز صاحب ہمیشہ ماشاءاللہ اسی طرح سوال مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے، جس طرح اس بات پڑھا رہے ہیں کہ اس بات کسی اور سے بھی کوئی اور شیخ العزیز کوئی اور مدرس نہیں پڑھاتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ ابھی انشاءاللہ دستار بندی ہوگی طلباء کرام کی، اس کے بعد انشاءاللہ پروگرام کو آگے بڑھائیں گے۔ ایک جھجک ہے جو دور ہونی چاہیے،
اللهم صل وسلم على سيدنا حدیث پر یا اللہ اس مدرسہ کو زندگی رات کو میں ترقی عطا فرما اللہ مدرسہ کے ساتھ معاونت کرنے والوں کی خیر فرما اللہ خیر فرما خصوصاً اساتذہ کرام جن کا فیضان جاری ہے یا اللہ اساتذہ کرام کی خیر فرما دنیا میں بھی قرآن کے قرآن کا سایہ اللهم التسبيح العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين 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 يا رب العالمين صلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد وآله وصحبه وآله